مفتی صاحب، جیسا کہ آپ ٹاپک سے واقفیت رکھتے ہیں کہ محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فقہ حنفی پر حملے ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے کافی حملے کیے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کے اختلافات کا آج آپ علمی رد کریں گے. تو میں بڑے اہم سوال کی طرف آج جا رہا ہوں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اختلاف کرتے ہیں. یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نماز جنازہ کے حوالے سے، کہ نماز جنازہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ تو پڑھنا واجب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے. تو اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ فقہ حنفی میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جا رہی ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری ساری باتیں بخاری مسلم سے ہیں. ٹھیک ہے جی. بخاری مسلم میں آپ احادیث کو اٹھا کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جنازے پڑھائے ہیں. کسی جنازے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کسی جنازے میں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جنازے پڑھائے اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے آپ علیہ السلام کی دعائیں سنی، لیکن کسی صحابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نہیں کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ فاتحہ سنی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہی نہیں تھے. صحیح ترین روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ آپ کے سامنے ہیں، صحیح ترین روایت ہے موطا امام مالک سے، مالک نافع ان عبداللہ بن عمر کان لا یقرؤ فی الصلاۃ الجنازہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے. صحیح ترین روایت اس کو کہتے ہیں. جو اصول حدیث پڑھائے جاتے ہیں ان میں ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صحیح ترین روایت کون سی ہے. اس میں ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ صحیح ترین سند وہ ہے جس میں مالک نافع عبداللہ بن عمر ہو، کہ امام مالک روایت کر رہے ہیں نافع سے اور نافع روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. تو یہ صحیح ترین سند سے ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نماز جنازہ میں قرات نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسلم میں ہے، دوسری کتابوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات کسی صحابی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں بتایا جاتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعد میں جا کے اس کا جنازہ پڑھتے تھے. اس پہ میری پوری یہ تحقیق ہے، میرا پورا ایک لیکچر ہے، پورا ایک یعنی کہ اس میں ایک میری فصل جو میری پی ایچ ڈی کی ہے اس میں، کہ یہ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ پڑھتے تھے. آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ صحیح ترین روایت آپ نے دیکھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آپ نے دیکھا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو عمل دکھانے والا ہوں کہ وہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، علا بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تو اللہ کی حمد سے ابتدا کرتے، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، پھر میت کے لیے دعا کرتے. یہ کن کا عمل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں یعنی پہلے حمد کرتے ہیں، ثنا پڑھ لیں، کس طرح بھی کوئی بھی حمد کر لیں، پھر درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد میت کے لیے دعا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا، تو مولا علی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مولا علی کی نماز ہوئی ہے نا. مولا علی تو مولا علی رضی اللہ عنہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز پڑھا رہے ہیں. اور اوپر دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی موطا میں روایت ہے 775.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو میں پہلے تکبیر پڑھ کر اللہ کی حمد کرتا ہوں، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، پھر میت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایت ہیں، میں یہاں صرف آپ کو ایک تجزیہ بتاتا ہوں۔ یہ جو میں نے ایک صحیح روایت بھی بتائی آپ کو، اور اسی کی تائید میں بہت ساری دوسری روایات ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عاشق رسول تھے، جب وہ مدینے سے مکے جاتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان جگہوں پر ٹھہرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام ٹھہرتے تھے، اس راستے سے آتے تھے جہاں نبی علیہ السلام آتے تھے، اور اسی راستے سے جاتے جہاں نبی علیہ السلام جاتے تھے۔ تو اتنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عاشق، وہ نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، نماز جنازے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے متعلق، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پچھلے دنوں ایک مسئلہ اٹھا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو اس پر انجینئر نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں یہ کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، یہ ان کا ہر وہ کام ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے مخالف ہو۔ یعنی بتانا یہ چاہا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز جنازہ میں، وہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، ہمارے پاس تو دلیل ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، نبی علیہ السلام کا طریقہ، حضرت عبداللہ بن عمر کا، حضرت ابو ہریرہ کا، مولا علی کا، جو ہم پر دشمنی کا فتویٰ لگا رہا ہے، پہلے ادھر بھی جائے نا۔ پھر یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ جو ہے ایک آپ روایت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ روایت بیان کر رہے ہیں گستاخانہ ہے، اور وہی روایت بخاری میں ہے، آپ بخاری سے روایت بیان کر رہے ہیں، تو گستاخی جو آپ پر لگا رہا ہے تو وہ گستاخی کہاں تک جائے گی؟ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی گستاخی کا ایک لیبل لگا رہا ہے، اتنے بڑے۔ اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میرا لیکچر ہے، ریسرچ پیپر ہے، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، میں نے اس کی PDF بنائی ہے، اس میں میری ویڈیو بھی ہے، انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ، اس میں آپ دیکھیں گے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ حنفیوں کے پاس سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ اتنے دھڑلے سے جھوٹ، اور یہ کہنا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ قرآن و حدیث کا دشمن ہے۔ تو آپ جو فقہ حنفی پر دشمنی کا فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ تو فتویٰ تو حضرت عبداللہ بن عمر پہ جا رہا ہے، یہ تو حضرت ابو ہریرہ پہ جا رہا ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا رہا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہے جہالت، یہ اندھاپن، یہ ہے بغض اور دشمنی۔ آگے دیکھیں، میں آپ کو اور کچھ حوالے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے مخالف تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا مت پڑھو۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 11408۔ عبداللہ بن مسعود سے صحیح روایت ہے، امام حیثمی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے نماز جنازہ میں کوئی دعا مخصوص نہیں کی، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور عمدہ گفتگو کثرت کے ساتھ کرو، یعنی حمد و صلات یہ سارا کچھ پڑھو۔ آگے ہے 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی چیز نماز جنازہ مقرر نہیں کی، تو کیسے واجب ہو گئی؟ عمر بن شعیب اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نماز جنازہ میں کوئی چیز مقرر مخصوص نہیں کی۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اتنے دلائل ہونے کے باوجود ایک بندہ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولے کہ ان کے پاس ایک بھی روایت نہیں ہے، کتنا بڑا جھوٹا انسان ہوگا، کیا کتنا اس کے اندر بغض ہوگا، کتنا حسد ہوگا۔ اب آئیے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں جی ہمارے پاس دلیل ہے بخاری سے کہ عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی نماز جنازہ میں۔ پہلی بات تو یہ کہ
سورہ فاتحہ جب پڑھی تھی انہوں نے تو فوراً ان سے پوچھ لیا گیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی ہے؟ اس سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں یہ معمول نہیں تھا، سورہ فاتحہ پڑھنا معمول نہیں تھا۔ جب دیکھیں آپ روٹین وائز جو کام کرتے آپ سے نہیں پوچھا جاتا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول نہیں تھا۔ پہلی بات یہ کہ یہ صحابہ کرام مولا علی، حضرت ابو ہریرہ یہی نماز جنازہ پڑھاتے تھے نا، عبداللہ بن مسعود وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن عبداللہ بن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے، ان سے فقرہ بفاتحۃ الکتاب، ان سے کہا گیا کہ آپ نے جو پڑھی ہے تو آپ نے کہا لیعلموا انہا سنتن، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی سنت ہے۔ اب یہاں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ لفظ آپ دیکھ لیں کہیں ہے نبی علیہ السلام کا، ان کا لیعلموا انہا سنتن، جان لو کہ یہ بھی سنت ہے۔ اب اس سنت کا معنی کیا ہے؟ مطلب محدثین کہتے ہیں کہ سنت سے مراد طریقہ ہے، کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سنت نبی نہیں۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ کسی حدیث میں بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو سنت کیسے ہو گئی؟ سنت کا معنی طریقہ۔ اچھا، آپ نے بھی ایک سوال کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اب یہ حدیث لے آتے ہیں، اب اس حدیث میں تو سنت ہے، بالکل صحیح۔ آپ نے یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ بھائی وہ سنت اگر آپ چھوڑ دیں تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے، واجب چھوڑیں، فرض چھوڑیں تو پھر نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس تو واجب کی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ تو پکڑی گئی ان کی چوری، کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیعلموا انہا سنتن، یہ تو ایک سنت ہے، اور یہ ایک سنت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام ابن بطال کیا کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں امام بطال کا قول، اور یہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ صرف دعا ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے شہروں میں معمول نہیں ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو بطور دعا پڑھا ہو، نہ کہ بطور تلاوت، نہ کہ بطور تلاوت۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اب سورہ فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی پڑھتا ہے بطور دعا، کیونکہ صحابی کا قول ہے بطور، یعنی کہ جو صحابہ کا معمول ہے، نبی علیہ السلام کا معمول ہے، ہم سورہ فاتحہ کی مخالف نہیں ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ جواب دیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے جنازے پڑھائیں ان کے جنازے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تمہارے بقول تو ہم دشمن ہو گئے، تو مولا علی پر فتویٰ کیا لگاؤ گے؟ ہم تو انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں، وہ نہیں پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتے وہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر وہ نہیں پڑھتے تھے، وہ لا یقرؤ کے لفظ قرات کرتے ہی نہیں تھے۔ تو اپنی جہالتوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ کتاب الجنائز اٹھا لیں، بخاری کا نبی علیہ السلام نے صرف 4 تکبیریں کہی ہیں، صرف 4 تکبیریں، تو ہمارے پاس دلیل آ گئی کہ 4 تکبیریں کہنا ہے نماز جنازہ میں، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ مستحبات ہیں یا سنتیں ہیں، اس میں کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ کو کہا کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور آپ دلیل دے رہے ہیں یہ والی روایت 1335 روایت بخاری سے روایت ہے، وہ تو آپ کے دلیل ہی نہیں بن رہی، اس میں تو لفظ سنت ہے، اور سنت میں بھی اختلاف ہے۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر کہنے سنت ہے، پھر ہوتا ہے سنت رسول، اس کے علاوہ کوئی بھی صحابی سنت کہے تو سنت رسول کا معنی نہیں لیا جاتا۔